اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْزَعًا لِمَظْلُومِ عِبَادِكَ وَنَاصِرًا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العلی العظیم. اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے، اس مجلس کے اجر و ثواب کو تمام شہدائے راہ حق مخصوصاً سید آیت اللہ علی حسینی خامنائی صاحب کی روح طیبہ کو یہ مجلس کا ثواب ایصال ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ نے جان قربان کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کے صدقے میں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا کرتے ہوئے اس خطے سے اور پوری کائنات سے جلد از جلد ظلم و جور کا خاتمہ ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے صمیم قلب کے ساتھ صلوات علی محمد و آل محمد. حق و باطل کی پیکار میں حق کی کامیابی اور کامرانی کی نیت سے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. ایک اور صلوات باطل کی نابودی کے لیے پڑھ دیں. آج کی تاریخ 13 ماہ مبارک رمضان گزر چکی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ 13 دنوں کی اس کے بندوں کی مخصوصاً حاضرین مجلس کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور بچے ہوئے ایام میں اس کی بارگاہ میں عبادت و اطاعت و نیکی اور خیر میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. 13 ماہ رمضان کی شام ہے، شب 14 ہے. 14 ماہ مبارک رمضان جناب مختار ثقفی کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ مجلس اعضاء اس مرکز میں آیت اللہ سید علی حسینی خامنی صاحب کی شہادت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے منعقد کی گئی ہے. تو ان دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک بہت ہی پیارا جملہ آیت اللہ شہید خامنی صاحب کا ذہن میں آ رہا ہے، جو آپ تک شروع میں پہنچا دینا ضروری سمجھیں گے. گزشتہ جو ایران اور دشمنوں کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں بار بار یہ پریشر ڈالا گیا کہ یا تو آپ ویسٹ کے پرچم کے نیچے آ جائیں یا تو ایسٹ کے پرچم کے نیچے آ جائیں. آپ اعلان کر دیں کہ آپ کس پرچم کے نیچے ہیں. ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا ہے، یا تو پوری طرح سے ادھر ہو جائیں یا پوری طرح سے ادھر ہو جائیں. تو جواب نہیں دیتے تھے خامنہئی صاحب. جب زیادہ اس کو میڈیا میں فوکس کیا گیا، بار بار یہ باتیں کہی گئی، تو ایک پروگرام میں آپ نے ایک کسی عظیم شخصیت کا حوالہ دے کر کہا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ کسی پرچم کے نیچے آ جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا جو غازی عباس کے پرچم کے نیچے آ جاتا ہے وہ کسی کے پرچم کے نیچے جاتا نہیں.
انہوں نے یہ بات پہنچائی کہ ہم کسی غیرے کے پرچم کے نیچے جانے والے نہیں ہیں، ہم غازی عباس کے علم کے نیچے رہنے والے ہیں۔ تو یہ عظیم شخصیت جب مختار کی سیریل بنا ہوا تھا جناب مختار کا، تو اس کے جو ایکٹرز تھے وہ ملاقات کے لیے گئے تھے آیت اللہ خامنی صاحب کے پاس، تو اس پوری اسکرپٹ کو اور فلم کو دیکھ کر، سیریل کو دیکھ کر اس کے بارے میں جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے سیریل بنایا ہے جس شخصیت کو چھپانے کی دنیا نے بہت کوشش کی، جناب مختار کے حوالے سے اس عظیم شخصیت نے۔ تو دیکھیں یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ان مسائل سے غافل ہو جائیں، یہ بات ہم اپنے لیے کہتے ہیں، آپ تک بھی یہ بات پہنچاتے ہیں، مجلسوں میں اس نیت سے نہ آئیں کہ مجھے حر سننا ہے، اس نیت سے نہ آئیں کہ مجھے حبیب سننا ہے، بلکہ یہ نیت لے کر آئیں مجھے حر بننا ہے، مجھے حبیب بننا ہے۔ اگر دوستی ہم دکھانا چاہیں تو حبیب کو سامنے رکھ دیں، اگر اپنے گناہوں کو ترک کر کے راہ حق پر آنا چاہتے ہیں تو حر بن کے ہم بارگاہ میں، صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم سننے کے حد تک اکتفا کر لیں گے، رک جائیں گے، تو ہم نقصان میں ہیں، ہم فائدہ جو لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں چند نکات جو جناب مختار کی زندگی سے رہبر آیت اللہ خامنی صاحب نے لیا تھا اور دنیا کے سامنے وہ نمونے پیش کیے۔ پہلا جو جناب مختار کی زندگی میں ہمیں کھل کر جو چیز ملتی ہے، بعد کربلا کے وقت آپ کو قید میں رکھا گیا، آپ کو مجبور کیا گیا کہ امام حسین کے ساتھ نہ دیں۔ جب کربلا ختم ہو چکی، امام سجاد قافلہ لے کر مدینہ واپس چلے گئے اور آپ آزاد ہو کر باہر آئے جناب مختار، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا، جو ذمہ داری اپنی سمجھی، وہ آپ نے کہا کہ میں کسی ظالم کو خاموش بیٹھنے نہیں دوں گا اور کسی مظلوم کو میں اس کی یاد سے غافل نہیں رہوں گا۔ مظلوموں کی یاد اور ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کر ظالموں سے انتقام لینا، ظالموں کے مقابلے میں سینہ تان کر ثابت قدمی سے کھڑنا، یہ جناب مختار کا اس دور میں کام تھا، آج غلام مختار کا کام تھا۔ اتنے سارے زمانے کے حالات کے سامنے جس نے انسانیت کے، جس نے مظلومیت کے، جس نے حقانیت کے علم کو ساروں کے سامنے سارے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں جھیلتے ہوئے جس نے اٹھائے رکھا، جناب آیت اللہ خامنی صاحب تھے۔ تو یہ ایک ظالم کی مخالفت، مظلوم کی طرفداری جناب مختار میں بھی نظر آتی ہے اور جناب پیرو مختار میں بھی ہم کو نظر آتی ہے۔ اب یہ چیز ہمیں بھی لے کے جانا ہے آگے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب مختار کی تاریخ پڑھ کر اور سن کر کچھ رنگ مختار میں ڈھل جائیں، تو دل سے، اپنے دل میں ہمیشہ مظلوم کی حمایت رکھیں، ظالم سے نفرت رکھیں۔ یہ ایک انسانی فریضہ ہے، یہ جس انسان کے وجود میں ضمیر زندہ ہے، وہ انسان کبھی مظلوموں کی طرفداری کیے بغیر اور ظالموں کے خلاف کھڑے بغیر خاموش نہیں رہ سکتا۔ ابھی انہی 3 دن کے جو حملے ہوئے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک سٹی ہے دیہات کی طرح، کسی دیہات میں میناب شہر ہے، میناب شہر کی بچیوں کی اسکول پر ظالمانہ حملے سے 167 7 سے 10 سال کی بچیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ 167 بے گناہ معصوم بچیاں جو صبح بستے لے کر اسکول پڑھائی کرنے کے لیے گئی تھی، ان کو شہید کیا گیا۔ 15 سے 20 ٹیچرز شہید کیے گئے وہاں پہ۔ اب اس کے بارے میں میڈیا چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب خدا انتظام کرتا ہے تو یزید کا بھتیجا بھی یزید کے خلاف بولتا ہے نہیں؟ تو ابھی اسی ملعون کا جو حرام جانور کی صورت کا ہے،
اس ملعون کی بھتیجی نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر ان بچیوں کی شہادت پر کوئی مخالفت کرے تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں، میں مقابلے کے تیار ہوں۔ دوسرے چیزوں پر آپ سیاسی چیزوں کو جتنا پروپیگنڈا کرنا چھپانا چاہتے چھپا لیں، لیکن بچیوں کی شہادت کے ساتھ سیاست کھیلنا چاہ رہے ہو تو میں بھی خاموش بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اگر ذرہ برابر بھی انسان کے وجود میں فطرت ہونا، ضمیر زندہ ہو تو خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ پہلی چیز جو دونوں میں۔ دوسری چیز سیاسی بصیرت۔ جب آپ قید سے باہر آئے، کربلا کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی زندگی سے نا امید اور مایوس ہو چکے تھے۔ چوتھے امام کا قول ہے کہ کربلا کے بعد جب ہم مدینہ واپس پہنچے ہیں، کھل کر میں شیعہ ہوں کہنے والے 10 نہیں تھے۔ بعد کربلا مدینہ، امام فرماتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے ہیں تو کھل کر ڈٹ کر یہ کہنے والے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے طرفدار اور ہم شیعہ ہیں 10 نہیں تھے۔ لیکن جناب مختار کے قیام نے جتنے سوئی ہوئی جرأتیں تھی سب کو بیدار کر دیا۔ اب اس کے بعد نہ صرف کہنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ شہادتیں بہت زیادہ پیش کی جناب مختار کی کہ قیام کے بعد جو لوگوں میں جرأت آئی ہے۔ آج اسی طریقے کو، اسی چیز کو، بصیرت سیاسی کو کہتے ہیں کہ جناب مختار نے اس وقت الگ الگ قوموں کے لوگوں کو ایک فکر میں بنا کر متحد کیا کہ ہم سب مل کر اپنے اندرونی اختلافات کو چھوڑ کر ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ وہ مقصد ہے انتقام خون امام حسین۔ تو لوگ الگ الگ خیالات، الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان، الگ الگ زبانیں، الگ الگ فکروں کو ترک کر کے سب ایک ہو گئے۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے غلام جناب مختار، پیرو جناب مختار نے انقلاب کے بعد ایک بہت بڑا علم اٹھایا، اتحاد بین المسلمین، جس کے نتیجے میں آج ابھی سچ ہے یا جھوٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آج کے دور میں سچ اور جھوٹ وائرل ہو جاتی ہیں۔ البتہ یہ الگ چیز ہے کہ جو ہمارے مزاج کی ہوتی ہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے مزاج سے ہٹ کر ہوتی ہے اس کو جلدی سے نہیں مانتے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ لیکن جو بھی ہو، اپنے پاکستان میں موجود جو ہندو برادری ہے، شاید یہ پوسٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے اعلان کیا کہ رہبر کی شہادت کا غم منانے کے لیے اس سال ہم ہولی نہیں منائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ برادری یہ کیوں جملہ کہہ رہی ہے؟ کیا ان کا اور کوئی مذہبی رشتہ نہیں ہے؟ اگر یہ بات سچ ہو تو کوئی مذہبی رشتہ نہیں ہے۔ ابھی ہندوستان میں جو شخص، جو شخصیت، جو چیزیں کھڑی ہوئی ہے، ہمارے صوبے کے جو ہندو ہوم منسٹر ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف اعتراض ظاہر کیا ہے کہ اتنی بڑی شہادت ہو گئی، ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے ایک جملہ نہیں کہا۔ یہ کیوں لوگ اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو انسانیت کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ خدا اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کسی نے بہت پیارا جملہ کہا کچھ دن پہلے، کہا کہ خامنئی صاحب نے اپنی حکومت میں کچھ غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کی کہ سوئس بینک میں اکاؤنٹ نہیں بنایا۔ دوسری غلطی یہ کی کہ اپنے نام کا کوئی سٹی نہیں بنایا۔ تیسری غلطی یہ کی کہ اپنا کوئی دربار نہیں بنایا۔ چوتھی غلطی یہ کی کہ اپنے لیے کوئی پروٹوکول نہیں رکھا۔ دیکھیں، امیر المومنین کی حکومت میں لوگ آ کر لوگ امام سے کہتے تھے جو علی کے غلام ایسے ہوتے ہیں، علی کے نوکر، صرف یہ ہم منخبت میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں حقیقت میں اس کو ڈھالنا ہے اپنی زندگیوں میں۔ جب امیر المومنین سے بتایا گیا کہ مولا اب حاکم وقت ہیں، ایک بندہ آیا امام کے گھر میں، آ کے کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا مہمان۔ امام نے کہا ٹھیک ہے بھائی مہمان ہوں، بیٹا حسن سفرہ لگاؤ۔ سفرہ لگایا گیا، مہمانوں کے لیے تقریباً کوئی اچھی غذا دی جاتی ہے، کچھ اچھا سا انتظام کیا گیا۔ تو امام
اس دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے اندر جا کر ایک چھوٹی سی کپڑے کی گٹھری لے کر آئے. مہمان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے, اس کے پلیٹ میں جو کچھ تھا تعارف کے لیے نکال دیا امام نے. جب اپنی نوبت آئی تو امام نے وہ گٹھری کھول کے ایک سوکھی روٹی نکالی اور اپنے گھٹنے سے توڑ کے امام نے کھانا شروع کیا. تو بندہ رونے لگا, کہا کہ مولا اتنا خوبصورت انتظام میرے لیے کر کے آپ سوکھی روٹی اس طرح کی جس کو توڑنے کے لیے گھٹنے کا سہارا لیا جا رہا ہے. امام جب وہ لے کے بھی آئے تھے تو اس کو ایک تجوری سے تالا کھول کر امام لے کر آئے تھے. امام نے کہا مولا کوئی روٹی بھی تالے میں رکھتا ہے؟ امام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں باپ کی محبت میں حسن حسین اس پر کہیں تیل نہ لگا دے, اس پر روغن نہ لگا دے, اس کو نرم نہ کر دے روٹی کو. میں چاہتا ہوں کہ یہ روٹی سخت رہے. کہا مولا اس کے پیچھے کوئی حکمت؟ امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دوران امامت میں جو سب سے غریب گھرانے کا کھانا ہے وہ کھاؤ. کل کوئی روز قیامت یہ نہ کہے خدایا میرے گھر میں سوکھی روٹی تھی, علی نرم روٹی کھا رہے تھے. یہ ہوتا ہے انسانیت کا درد رکھنے والا. جب ابھی یہ شہید ہوئے ہیں, شہادت سے پہلے 1 سال سے ہم اور آپ سن رہے تھے کہ ہم قتل کریں گے ان کو, ہم ٹیرور کریں گے ان کو, ماریں گے ان کو, کہا جا رہا تھا. تو جو ان کے قریبی لوگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ان کے لیے کچھ بنکرز کا انتظام نہیں کیا گیا, کیوں ان کے لیے کچھ ایسی حفاظتی چیزوں کا انتظام نہیں کیا گیا. تو کہا کہ ہم نے بہت ان سے ڈیمانڈ کی آیت اللہ خامنئی صاحب سے کہ کوئی بنکر کا انتظام کر دیں گے آپ کو, کوئی سیکورٹی کا انتظام کر دیں گے. تو ان کا جواب یہ تھا اگر 9 کروڑ ایرانیوں کے لیے بنکر بن رہا ہے تو میں بھی اندر جانے کے لیے تیار ہوں, ورنہ غریب ایرانی قتل ہو جائے میں بنکر میں جا کے اپنی جان بچاؤں. جیسے سب رہیں گے میں بھی ویسے رہوں گا. یہ ہوتے ہیں جو خدمت خلق خلوص کے ساتھ کرتے ہیں, جو دنیا کا کوئی. تو جناب مختار نے بصیرت کا سہارا لے کر قیام کو آگے بڑھایا. آج ان کے پیروں, ان کے راہ پر چلنے والے حسینی عزادار کی خدمت کرنے والے آیت اللہ خامنئی صاحب نے بھی بصیرت کا سہارا لے کر جتنی بھی آج ہم طاقت دیکھ رہے ہیں, خدا انشاءاللہ کامیاب کرے اور کامیابی تک لے جائے پرچم حق کو. یہ سب اس عظیم شخصیت کی بصیرت کا نتیجہ ہے. ایک اور جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ جناب مختار کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا جس سے امام وقت کا دل دکھے نہیں کیا مختار. حتی المقدور بندے کو کوشش کرنا ہے, ٹھیک ہے, حتی المقدور بندے کو کوشش کرنا ہے. لیکن اگر ہم یہ 2 جملے کہا کرتے خود اپنے لیے, کچھ ایسی خطائیں ہیں جن خطاؤں کو ہم انجام دے دیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے خطا کی ہے. یعنی آج کل 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو 4 لوگوں کے بیٹھک میں پتہ نہیں 10 منٹ کی بیٹھک میں اگر وہ شمار کرنے کا کوئی میٹر ہو گناہوں کا تو پتہ نہیں کتنا چڑھ جائے گا اوپر. لیکن ہم ان چیزوں کو توجہ نہیں کر رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کوئی حلال اور جائز گفتگو ہماری چل رہی ہے, وہ اٹھ کے چلے جائیں گے, ہمیں گناہوں کا خیال بھی نہیں آئے گا. اگر کوئی کہے کہ بھائی آج آپ نے کوئی غلطی کی ہو تو خدا سے معافی مانگو, تو ہم سوچیں گے تو میں نے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے کسی کا تو گلا نہیں گریبان نہیں پکڑا, میں نے کسی کا تو مال نہیں لوٹا. وہ جو 10 منٹ کی بیٹھک تھی وہ اسی طرف ہمارا دماغ نہیں آئے گا. لیکن کچھ ایسی خطائیں ہیں جن خطاؤں کو بندہ پتہ چل رہا ہے کہ میں خطا کر رہا ہوں, تو کم از کم ان انجانی خطاؤں سے اگر نہیں بچ سکتے تو یہ جانی ہوئی خطاؤں سے تو بچ جائیں ہم, تاکہ امام کو کوئی منہ دکھانے کے قابل ہو جائے, امام کو کبھی جا کر چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائے. ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے. سب سے بڑی مصیبت اور تکلیفوں میں سے جناب مختار کی زندگی کی ایک یہ تھی اپنوں کا مشکلات کھڑا کرنا. کچھ لوگ جن کے نام تک تاریخ میں درج ہیں جناب مختار کے قیام کے بعد العیاذ باللہ نعوذ باللہ آج بھی کبھی تاریخ کے صفحات میں آ گئی ہے تو کچھ لوگ پڑھتے پڑھتے گھبرا جاتے ہیں. ان باتوں کو پڑھ کے جناب مختار کے خلاف کچھ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو یہ کہا گیا کہ مختار شیعی نہیں ہے, مختار کو کیسانیہ مذہب کا
بندہ مشہور کیا گیا. یہ جان بوجھ کر اس کو پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ لوگوں کی نگاہ میں آئے کہ بھائی جب یہ بندہ اہل بیت کا چاہنے والا ہی نہیں ہے, اہل بیت کی امامت کو ہی نہیں مان رہا ہے, تو پھر اس کے تحریک کی حقانیت اور باطل کی بات ہی نہیں ہے. ایک وقت اس بندے کو الگ تہمتیں لگائی گئی, جناب مختار. تو جناب مختار کے خلاف اپنوں نے جو توہین, جو ان کے لیے مشکلات کھڑی کی, وہ ان کے تحریک اور ان کے ہدف میں کچھ رکاوٹیں بننے لگی. تو آج بھی یہ ایک دل کی بات ہے حقیر کے, انشاءاللہ آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں گے. کچھ دن پہلے پتہ نہیں پرانی ویڈیو تھی, نئی ویڈیو تھی, جو بھی ویڈیو تھی, خدا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مجتہدین کا نام لے کر جو توہین کی گئی ہے, آج جنہوں نے حملہ کیا ہے اس سے بڑا درد اہل بیت کو ان سے ہوتا ہے. جو لوگ نام لے کر ان بڑی شخصیتوں کی جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر مذہب کا دفاع کر رہے ہیں, جو حق کا دفاع کر رہے ہیں, جو مظلوموں کی طرفداری کر رہے ہیں. دیکھیں مخالفت اگر کسی بندے سے ہے, امیر المومنین کا قول ہے, اس قول کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے رکھ لیں. امام نے فرمایا میرا چاہنے والا میرے دشمن کو گالی دے مجھے گوارا نہیں ہے. اس کے کردار سے اپنا کردار جدا کر لے یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے خلاف اگر کوئی گالی دے, امام نے فرمایا میرا چاہنے والا کبھی گالی دینے والا نہیں ہو سکتا. جب امام اپنے دشمنوں کو برا کہنے سے منع کر رہے ہیں, تو ہم اپنے قوم کے بزرگوں کو, یہ اس دور کی مشکلات تھی, اس دور کی مشکلات. بس ایک بات دیکھیں, میں اور آپ آج تک اس ممبر پہ اور اس مجلس فرش پہ ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ اس فرش پہ ہم رہیں گے. جب بھی آئیں تو وعدہ کر کے جائیں. اسی لیے کربلا جب جاتے ہیں نا ہم زیارت کے لیے, تو واپس آتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں, واپس لوٹتے ہوئے دعا کرتے ہیں مولا حسین کہیں ایسے نہ ہو کہ یہاں سے جا کر پھر آپ کی زیارت کا شوق میرے دل سے چلا جائے. اللہم لا تجعل آخر العہد منی لزیارتکم, مولا یہ زندگی کی میری آخری زیارت نہ ہو جائے, یہ میری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو جائے. ماہ مبارک رمضان ہے, کس طرح سے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں, دنیا کی لالچ میں آتے ہیں. ایک بندہ امیر المومنین کا کے دور کا, دیکھیں آج یہ میڈیا ہے, چینلز ہیں, سوشل میڈیا ہے, اس دور میں سب سے بڑا میڈیا تھا تاریخ اہل بیت کے زمانے, امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے زمانے میں شعر شاعری. مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, کعبے میں سال میں ایک مرتبہ اشعار کا ایک مسابقہ ہوتا تھا. جو سب سے ٹاپ اشعار ہوتے تھے ان شعروں کو سال کا بہترین شعر کہہ کے کعبے کی دیوار پر اٹھایا جاتا تھا. تو اس زمانے کا میڈیا تھا شعر شاعری. امیر المومنین کے زمانے میں دور امامت علی علیہ السلام میں جو بندہ امام کی بات دنیا تک شعر شاعری کے ساتھ کے ذریعے پہنچایا کرتا تھا, اس کا نام تھا نجاشی. نجاشی ایک زمانے تک نجاشی نے امام کی مدحت میں اشعار کہے, شعر کہے, منقبت کہے. شیطان کے بہکاوے میں آیا, امام امیر المومنین کی امامت کا دور تھا. ماہ رمضان میں ایک تو روزہ نہیں رکھا, دوسرا شراب پیتا ہوا پکڑا گیا. شیطان کا بہکاوا ہے. دیکھیں بندہ مشہور تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی میڈیا, لیکن اس برائی میں پکڑا گیا. امام کے جو صاحب سپاہی تھے لے کر آئے امام کی عدالت میں, تو امام نے کہا کہ اس بندے کو 90 کوڑے لگائے جائیں, تاکہ یا علی شراب کی سزا 80 کوڑے ہیں, آپ یہ 90 کیوں لگا رہے ہیں. جو مقدار شراب کی حد ہی تھی اس سے کچھ بڑھ کے امام نے بتایا. امام نے فرمایا کہ جو 80 ہیں وہ شراب کی حد, اور جو 10 ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے احترام کو پائمال کرنے کی حد. کہا کہ مولا اب یہ حد کہاں لگائی جائے گی؟ چوراہے پہ سب کے سامنے, تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. اب اس کو لے گئے تو امام سے کہا کہ یا علی اگر اتنے لوگوں کے سامنے مجھے درے برسائیں
اور میری توہین ہو جائے تو جو کل تک آپ کے حق میں اشعار کہہ رہا تھا کل سے آپ کے خلاف کہنا شروع کر۔ امام نے فرمایا میرا کام ہے حکم خدا کو عمل میں لانا، چاہے تو میرے حق میں کہنا چاہے میرے خلاف کہنا وہ تیری مرضی، اگر حق میں کہے گا تو جنت میں جائے گا، اگر خلاف کہے گا تو جہنم میں جائے گا۔ راستہ واضح ہے، میں عدالت سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ امام نے عدالت جاری کی، جو بندہ کل تک امیر المومنین کے ساتھ رہ کر امام کے حق میں اشعار کیا کہتا تھا، حد کھانے کے بعد سواری اٹھا کر سیدھا شام پہنچا، معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس کے بعد سے اس کا آج دیوان ہے اشعار کا، جیسے دیوان غالب، دیوان دبیر، یہ سب جو دیوان ہے، دیوان نجاشی ہے، 50% امام علی علیہ السلام کی مدح، 50% امام علی علیہ السلام کی مخالفت۔ جو بندہ امیر المومنین کے سامنے آ کر مولا کے اشعار کہا کرتا تھا، ایک عدالت علوی کو برداشت نہ کرتے ہوئے پہنچ گیا ظالم کے دامن میں، اور آخر میں انجام بھی برا ہو گیا۔ اے عدالت امام مہدی کا انتظار کرنے والے عزادار، عدالتوں کا لحاظ کریں، جب وہ آئے گا عدالت علوی دنیا میں دیکھنے کو ملے گی۔ اگر برداشت کا مادہ ہوگا تو ہاتھ کٹا کر بھی ہنستے ہنستے جاتے ہوئے کہے گا مجھے فخر ہے کہ ایسے نے ہاتھ کاٹا جو دنیا کا سب سے عادل ہے۔ یا مرحب کی بہن، مرحب کی بہن نے جب اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا تو کہا کہ بھائی میں آئی تھی رونے کے لیے نہیں، لیکن نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تجھے قتل کرنے سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کسی عادل نے تجھے قتل کیا ہے، کسی رحیم نے تجھے قتل کیا ہے، کسی بڑے دل والے نے تجھے قتل کیا ہے۔ بھائی میں آئی تھی رونے کے لیے، لیکن اس بندے کے کرم کو دیکھ کر نہیں رو۔ یہ عدالت ہے، اور بندے کے اندر وہ مادہ نہ ہو تو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے ہمارے بزرگ علماء کی ہدایات آتی ہیں، اگر ماننا ہے تو مانے، اگر نہ ماننا ہے تو کم از کم خاموش ہو جائے، برا نہ کہیں، خدا نہ کرے الیاذ باللہ نعوذ باللہ، اگر ان کو برا کہنے کی عادت ہو جائے تو بندے میں یہ جرأت آ جائے گی کہ پھر ان سے بڑوں کو بھی برا کہنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جس کی ایک مثال، امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج کر جب کوفے والوں نے دعوت دی تھی تو بتایا جو حسین کے نمائندے کو برداشت کر سکتا ہے وہ حسین کو برداشت کر سکتا ہے، جس کے اندر نمائندے کو تاپنے کی طاقت نہیں، وہ آ جاؤ مولا کی آواز بلند کر رہے تھے، مسلم کو نہیں سنبھال سکے تم لوگ، تو آقائے مسلم، مولائے مسلم، امام مسلم کو کہاں سے سنبھال پاؤ گے؟ تو یہ عدالت اور یہ چیز ہمارے اندر ہو۔ خدا کے لیے مولا عباس کے علم کے سامنے یہ بات عرض کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنی زبانوں سے کسی کے سامنے ہمارے بزرگوں کے حوالے سے کوئی نازیبا جملہ نہ سنے نہ کہے۔ مخالفت، اگر کوئی بات دیکھیں، ایک اور بات، ظہیر آقا صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک تجارت ہے، ان کا بزنس ہے، حقیق کو اس حوالے سے مجھے کوئی معلومات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں ان کی اس بزنس کے حوالے سے مخالفت کروں، یہ جہالت، حماقت ہے کہ جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں ہے اس کی مخالفت۔ بھائی ہم مجتہدین کی مخالفت کریں تو ہمارے پاس کیا ان کے برابر کا علم ہے؟ یا ان کی مخالفت کرنا ہماری حماقت کی نشانی ہے؟ جو بندہ کم عقل ہوتا ہے وہی مخالفت کے لیے زبان کھلے گا ان چیزوں میں۔ اگر بندے کو کوئی الگ باتیں ہیں، کوئی چیز اس نے سن لیا تو کم از کم بندہ خاموش رہ جائے، اعتراض میں زبان نہ کھولے۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں، دیکھیں ہر دور میں یہ رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ 12ویں امام کا جب ظہور ہوگا، اسی سید کا، شہید سید کا ایک قول، انہوں نے کہا کہ ابھی جس راہ پر دنیا چل پڑی ہے، اگر لوگ اس کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے لے کر جائیں تو جتنا سکون نبی کے زمانے سے لے کر آج تک نہیں ملا، ویسا 12ویں کے ظہور سے ملنے والا ہے۔ اس سید کا یہ قول، دنیا نے جتنا آرام نہیں دیکھا
نبی کے زمانے سے لے کر آج تک اگر اسی راہ استقامت کو دنیا اگر لے کر جائے گی، قربانیاں دیتی رہے گی، تو جلد ہے کہ آقا آ جائیں اور دنیا کو سکون مل جائے۔ تو انشاءاللہ کہ خدا تبارک تعالیٰ امام کے ظہور سے اس مشکل کو اور زمانے کے حالات۔ عزیزان محترم، جناب مختار اپنے وقت میں قیام کیا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مدینہ گیا، جناب مختار کا قیام چل رہا تھا کوفے میں، کسی کام سے مدینہ گیا، چوتھے امام سے ملاقات ہو گئی، تو چوتھے امام نے فرمایا کہ اے شخص، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ کہا مولا عراق سے آیا۔ کہا اچھا، عراق میں کس شہر سے؟ کہا کوفہ سے۔ امام نے کہا کوفے کی کیا خبر؟ کہا کہ مولا جناب مختار آپ کے بابا کے شہداء کا، آپ کے بابا کے ظالموں کا، قاتلوں کا بدلہ لے رہے ہیں، چن چن کے بدلہ لے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا۔ اس بندے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا مختار نے حرملہ کو مار دیا؟ حرملہ کی کیا خبر؟ کہا مولا نے ابھی حرملہ کہیں بھاگا ہوا تھا، ابھی ملا نہیں تھا مختار کو۔ تو امام، بندہ کہتا ہے کہ امام نے سجدے میں سر رکھ کر کہا کہ خدایا ہمیں جلد حرملہ کے موت کی خبر سنا دے، اس لیے کہ حرملہ نے ہمارا بڑا دل دکھایا ہے۔ مختار نے جب پکڑا حرملہ کو تو سب کو قتل کرنے سے پہلے مختار پوچھا کرتے تھے کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو حرملہ سے پوچھا کہ حرملہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہا حرملہ مت پوچھ میں نے کیا کیا، میں نے 3 تیر چلائے کربلا میں جو تینوں نشانے پر لگے۔ کہا حرملہ بتا وہ کون سے تیر تھے؟ کہا پہلا تیر جب حسین اپنے ننھے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر پانی طلب کر رہے تھے اور عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، تو میں نے اس ننھے بچے کی گردن کا نشانہ لیا تھا اور باپ کے ہاتھوں میں بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ محرم میں مسائل پڑھا جاتا ہے، لیکن اس لیے کہ بات آ گئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمیں ایک جگہ پر یاد کیا، ایک ہی جگہ ہے جہاں پر امام نے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں، اگر تم سب ہوتے علی اصغر کی شہادت کا منظر دیکھتے، لو تکون فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم سب کربلا میں ہوتے، اس دکھ بھرے منظر کو دیکھتے کہ کس طرح سے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ظالم پانی دینے سے انکار کر رہے تھے۔ کیف استسقی لطفل واباؤ ان یرحمونی، جو امام نے فرمایا اے کاش تم سب مدینہ کربلا میں ہوتے، کیا دیکھنے کے لیے کربلا میں ہوتے؟ جناب علی اکبر کی شہادت کے لیے امام نے نہیں کہا، جناب عباس کی شہادت کے لیے نہیں کہا، قاسم کی شہادت کے لیے نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، حسین کی مظلومی علی اصغر کی شہادت پر دیکھتے۔ کہا مختار میں نے پہلا تیر یہ چلایا۔ کہا دوسرا تیر، کہا جب عباس مشک بھر کے خیمے کی طرف جا رہے تھے اور پوری طرح سے عباس خیمے کا ارادہ کر رہے تھے، تو میں نے اپنے تیر سے مشک کو سوراخ کیا تھا، جس کے بعد عباس نے رخ خیموں سے موڑ لیا تھا۔ کہا حرملہ بتا تیسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے مختار تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین زمین پر آ چکے تھے، شمشیر کی مٹھی کا سہارا لیے گھٹنوں کے بل کربلا کے دشت میں حسین سر مٹھی پر رکھ کر کچھ دیر آرام کر رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا کہ حسین کا سر قلم کر دو، تو کوئی آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا کہ بھائی اتنا بڑا لشکر، ایک زخمی بندہ ہے، کوئی آگے کیوں نہیں چلا جاتا؟ تو سب کہہ رہے تھے کہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، کہیں زندہ نہ ہو حسین۔ تو جیسے ہی یہ کہا گیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ عمر سعد نے کہ خیموں کی طرف حملہ کرو۔ جیسے خیموں کی آواز، حملے کی آواز امام نے سنی، سر اٹھا کر کہا کہ حسین ابھی زندہ، حسین زندہ ہے، زینب کی طرف کوئی ابھی نہ جائے، خیموں کی طرف کوئی ابھی نہ جائے۔ جیسے ہی امام نے سر کو اٹھایا تو ایک ظالم نے پتھر پھینکا جو حسین کی پیشانی پر جا کر لگا،
خون کا فوارہ نکل گیا چہرے پر، آنکھوں پر خون بھر گیا تھا حسین کے۔ حسین اپنے دامن سے چہرے کا خون پاک کرنے کے لیے حسین نے کرتا اٹھایا، مجھے حسین کا سینہ نظر آ گیا، میں نے تیسرا تیر حسین کے سینے پر لگایا، جس کے بعد حسین منہ کے بل زمین کربلا پر گر گئے۔ یہ 3 جگہوں پر میں نے تیر چلائی۔ وہ بندہ آیا کربلا کوفے سے واپس، مختار میں گیا ہوا تھا مدینہ، امام سجاد نے مجھ سے پوچھا، مختار گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہرملہ کا جنازہ پیروں پر تھا، ہرملہ کو قتل کر کے آئے تھے، کہا مختار امام سجاد سے میں ملاقات کو پہنچا تو امام سجاد نے دعا کی، پروردگارہ جلد از جلد ہرملہ کے واسلے جہنم ہونے کی خبر سنا۔ مختار گھوڑے سے زمین پر گر گئے، سجدے میں سر رکھ کر کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے سید سجاد کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو گئی۔ اے سید سجاد کی اس ظالم کی دعا قبول کرنے والے اللہ، آج کے ظالمین کو پروردگار جو حسین کے چاہنے والوں کو، حسین کے عاشقوں کو، راہ حق پر چلنے والوں کا آزار و اذیت پہنچا رہے ہیں، انہیں بھی جلد از جلد واصل جہنم فرما کر وارث سید سجاد امام زمانہ کے دل کو خوشی اور چین عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔